اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع پہلی فتح سال دوم کا یہ چھٹا سبق ہے، پہلی فتح، جس کا ایک ہمارا لیکچر ہو چکا ہے اور اب دوسرا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ اس کا سیاق و سباق اور تشریح کے حوالے سے پہلے سبق میں بھی اچھا خاصا خلاصہ سیاق و سباق سمجھایا جا چکا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اس سبق کا تعارف، مصنف کا تعارف، یہ چیزیں پہلے لیکچر میں ہو چکی ہیں۔ تو اب صرف اس کا دوسرا لیکچر ہے اور یہ اس سبق کا آخری لیکچر ہے۔ اس کے بعد اگلا سبق شروع کریں گے۔ پہلی فتح چھٹا سبق ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس کی تشریح جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے عبارت نمبر 1 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سبق میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے عبارت اور اس کے بعد اس کا سیاق و سباق اور اس کی تشریح کو واضح کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو تشریح بنانے کا طریقہ بہت سے لیکچرز میں بتا چکا ہوں، بار بار اس کو سمجھا چکا ہوں۔ اب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ایک مشق ہو جائے گی۔ دیکھیے گا عبارت نمبر 1 جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کے فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھی۔ یہ عبارت ہے۔ اب نیچے دیکھیے جی، سبق کا عنوان پہلی فتح، مصنف کا نام نسیم حجازی۔ اگلا پیج ہے سیاق و سباق جی۔ تشریح طلب اقتباس سبق کے شروع سے لیا گیا ہے، آغاز سے لیا گیا بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ناہید کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ بن چکا تھا۔ بصرہ کے لوگوں نے بھی فوج کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ بصرہ میں 3 روزہ قیام کے دوران محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے وفد کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ دمشق سے روانگی کے وقت فوج کی تعداد 5000 تھی، جو بصرے سے روانگی کے وقت 12000 ہو گئی۔ محمد بن قاسم لسبیلا پہنچا تو اسے دشمن کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ کی فوج اکا دکا حملے کرنے لگی۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے محمد بن قاسم کو حکمت عملی اپنانا پڑی۔ ایک جاسوس محمد بن قاسم کو ایک قلعے کا بتایا، جس پر محمد بن قاسم نے مجلس شورا سے مشورہ کیا اور ایک لائحہ عمل بنایا۔ ایک بوڑھے نے سالار کے جانے پر اعتراض کیا، مگر محمد بن قاسم نے قادسیہ کی جنگ کا حوالہ دے کر اسے خاموش کر دیا۔ زبیر نے ساتھ جانے کو کہا تو اسے بھی انکار کر دیا اور محمد بن ہارون کو اپنا نائب بنا دیا۔ اب عزیز طلبہ اس کی تشریح کی جانب دیکھیے۔ تشریح طلب اقتباس میں مصنف بتا رہے ہیں، جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے محمد بن قاسم کا لشکر شام کے دارالحکومت دمشق سے عراق کے شہر بصرہ کی طرف روانہ ہوا، دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ دنیا تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کر رہا تھا۔ اس کم عمری میں لشکر کی قیادت سنبھالنا اور پھر انہیں اندیکھے دور دراز کے ملک پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونا حیرانی کی بات تھی۔ اصل میں عرب مسلمانوں کے جزیرہ سرندیپ، جس کا موجودہ نام سری لنکا ہے، سے تجارتی تعلقات تھے۔ عرب تاجروں میں سے ایک معروف تاجر عبدالشمس کا خاندان سرندیپ میں بڑی مدت سے رہائش پذیر تھا۔ اسی دوران میں ایک عرب مسلمان تاجر ابوالحسن تجارت کے ارادے اور تبلیغ کی غرض سے دور افتادہ جزیرے سرندیپ میں آیا۔ اس نے عبدالشمس کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے بخوشی قبول کی اور مشرف بے اسلام ہوا۔
اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا۔ اس کی بیٹی سلمہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کے باپ کی خواہش سے اس کی شادی ابو الحسن سے ہو گئی۔ شادی کے دوسرے سال ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام خالد، اور چوتھے سال بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ناہید رکھا۔ اس زمانے میں سرندیپ کا راجا عرب کے حکمرانوں سے دوستانہ تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس نے خیر سگالی کے طور پر ولید بن عبد الملک کے لیے عرب تاجروں کے ذریعے قیمتی تحائف دے کر ایک بحری جہاز میں روانہ کیا۔ دیبل کے قریب سندھ کے بحری قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا اور انہوں نے عرب تاجروں کو عورتوں اور بچوں سمیت قید کر لیا۔ اس وقت حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ یہ پیغام سن کر حجاج نے سندھ کے حکمران راجہ داہر سے مسلمانوں کی رہائی اور بحری ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ حجاج نے راجہ داہر کو سرکوبی اور عرب مسلمانوں کی رہائی کے لیے اپنے 17 سالہ بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو سندھ روانہ کیا۔ مصنف بتا رہا ہے کہ دمشق سے بصرہ تک راستے میں آنے والے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن کم عمر لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں جوک در جوک شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ کے عوام کو محمد بن قاسم اور اس کے لشکر کی روانگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی اور ہر شخص جذبہ جہاد سے سرشار تھا۔ ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ اسے جہاد میں شمولیت کی سعادت نصیب ہو، وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے۔ علاوہ ازیں کوفہ اور بصرہ کے نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی جذبہ جہاد سے سرشار تھیں۔ چنانچہ نوجوان عورتیں اپنے شوہروں کو جہاد میں شامل ہونے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ اسی طرح مائیں اپنے بیٹوں اور بہنیں اپنے بھائیوں کو نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کے لیے ترغیب دے رہی تھیں اور کہ وہ ایک مجبور اور بے کس مسلمان بیٹی کی مدد کر کے غیرت مند قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ عزیز طلبہ، یہ پہلا جو پیراگراف میں نے پڑھا تھا اس کا سیاق و سباق اور تشریح آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اگلا اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا سیاق و سباق اور تشریح آپ کے سامنے وضاحت کروں گا۔ یہ عبارت نمبر 2 ہے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، ان میں سے صرف 2 نوجوان جان بجا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ یہ اقتباس تھا۔ دوسرا اس کی عبارت پڑی ہے۔ اب نیچے جواب میں دیکھیے کس طرح اس کو آپ نے لکھنا ہے پیپر میں۔ سبق کو عنوان لکھیں گے جی، پہلی فتح، مصنف کا نام نسیم حجازی، اور اس کے نیچے آپ ماخذ بھی لکھ دیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ماخذ محمد بن قاسم۔ سیاق و سباق: 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی قیادت میں فوج دمشق سے نکلی تو لوگوں نے چھتوں پر کھڑے ہو کر وہ جلوس دیکھا۔ ناہید کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ بن چکا تھا۔ بصرہ کے لوگوں نے بھی فوج کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ تشریح طلب اقتباس سبق کے اس حصے سے لیا گیا ہے۔ دمشق سے روانگی کے وقت فوج کی تعداد 5000 تھی، جو بصرہ سے روانگی کے وقت 12000 ہو گئی۔ محمد بن قاسم لسبیلا پہنچا۔ اسے دشمن کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بھیم سنگھ کی فوج اکا دکا حملہ کرنے لگی۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے محمد بن قاسم کو حکمت عملی اپنانا پڑی۔ ایک جاسوس نے محمد بن قاسم کو ایک قلعے کا بتایا جس پر محمد بن قاسم نے مجلس شورا سے مشورہ کیا اور ایک لائحہ عمل بنایا۔ ایک بوڑھے سالار کے اعتراض کیا کہ محمد بن قاسم قادسیہ کی جنگ کا حوالہ دے کر اسے خاموش کر دیا۔ زبیر نے ساتھ جانے کا کہا تو اسے بھی انکار کر دیا اور محمد بن ہارون کو اپنا نائب بنا لیا۔ تشریح کی جانب دیکھیے، سیاق و سباق جو ہے وہ کئی جگہ پر ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تشریح دیکھیے جی، مصنف بتاتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد محمد بن قاسم
کا लश्कर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से इराक के शहर बसरा के लिए रवाना हुआ। दमिश्क के लोग बाजारों और मकानों की छतों पर खड़े होकर मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर को देख रहे थे। दुनिया तारीख में ये पहला वाक़या था कि फ़ौज की क़यादत एक 17 साला नौजवान कर रहा है। इतनी कम उम्री में लश्कर की क़यादत संभालना, फिर अनदेखे दूर दराज रास्ते में मुल्क पर हमला करने के लिए रवाना होना हैरान कुन बात थी। दमिश्क से बसरा तक रास्ते में आने वाले हर शहर और बस्ती से कई कम उम्र लड़के, नौजवान, बूढ़े इस फौज में जोक दर जोक शामिल हुए। कूफा और बसरा के अवाम को मोहम्मद बिन कासिम, उसके लश्कर की रवानगी की इत्तला पहले मिल चुकी थी। हर शख्स जज्बाए जिहाद से सरशार था। कुफर बसरा के न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी पेश पेश थीं। चुनाचे नौजवान औरतें अपने शोहरों, माएँ अपने बेटों, बहनें अपने भाइयों को नौजवान सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम का साथ देने के लिए तैयार कर रही थीं। वो एक मजबूर और बेकस मुसलमान बेटी नाहिद की मदद करके एक गयूर कौम होने का सबूत दें। मुसन्नफ़ के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम की वालदा बुढ़ापे और बीमारी के बावजूद जिहाद की तबलीग के लिए महल्ले की हर औरत के पास पहुंची। इसी तरह मोहम्मद बिन कासिम की बीवी जुबैदा ने भी मुजाहिदीन के सामान रसद की ख़रीदारी के लिए अपने तमाम जेवरात बेच डाले। बसरा की दीगर औरतों ने भी जुबैदा की तकलीद करते हुए इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मज़ीद बरां मोहम्मद बिन कासिम बसरा में 3 दिन ठहरे। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से कबल ही हज्जाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का पैगाम पहुंच चुका, जिसमें अब उबैदुल्लाह की क़यादत में भेजे गए 20 अफराद पर मुश्तमिल जो वफद दीबल गया था, जालिमों ने उनको सफ़ाहसी से मिटा दिया, शहीद कर दिया। दीबल के शफाक गवर्नर ने 20 अफराद के वफद में से 18 अफराद को शहीद किया। 2 नौजवान जान बचाकर वापस पहुंचे। तो दीबल के हुक्मरानों का ये जारहाना रवैया इस बात की गवाजी कर रहा था कि उन्हें अपनी घटिया हरकत और ज्यादती पर ज़रा बराबर भी नदामत नहीं। नाहिद और दीगर अफराद से ज्यादती के बाद ये दूसरा वाक़या था और ये जाहिर करता था कि सिंध के हुक्मरान अपनी ताकत के नशे में मखमूर अपने जालमाना रवैयों को बरकरार रखने पर बज़िद हैं। बसरा में इस खबर के पहुंचने से पहले ही नाहिद के साथ नारवा सलूक पर जज्बात मौजज़न थे। जब ये खबर पहुंची, उसने लोगों के जज्बात को मज़ीद मुश्ताल कर दिया और सुलगती आग पर तेल का काम किया, क्योंकि बसरा के लोगों के दिलों में इंतकाम लेने की आग पहले सुलग रही थी। इस खबर ने मज़ीद भड़का दिया, जिसकी वजह से बसरा के लोग जज्बा जिहाद से सरशार होकर जोक दर जोक फ़ौज में शामिल हो गए। दमिश्क से रवाना होते हुए वक़्त मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज की तादाद कुल 5000 थी, लेकिन जब वह बसरा से रवाना हुए तो लश्कर की मजमूई तादाद 12000 हो चुकी थी, जिसमें से 6000 सिपाही घुड़सवार थे, 3000 पैदल और 3000 सामान रसद के ऊँटों के साथ थे। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा दूसरा इक़्तिबास मुकम्मल हो चुका है। अब चलते हैं अगले इक़्तिबास की जानिब। इबारत नंबर 3 देखिए। मोहम्मद बिन कासिम शिराज से होता हुआ मकरान पहुंचा। मकरान की सरहद अबूर करने के बाद लसबेला की पहाड़ी इलाके में उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भीम सिंह 20,000 फौज के साथ लसबेला की सिंधी गवर्नर की अयानत के लिए पहुंच चुका था। उसने एक मजबूत पहाड़ी किले को अपना मरकज़ बनाकर तमाम रास्तों पर अपने तीर अंदाज बैठा दिए। अपने बाप की मुखालफत के बावजूद वो राजा को इस बात का यकीन दिला चुका था कि उसके 20,000 सिपाही 12,000 मुसलमानों को लसबेला से आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए अब इसको सबक का उन्वान पहली फ़तह, मुसन्नफ़ का नाम नसीम हिजाज़ी और माखज़ में आप मोहम्मद बिन कासिम लिखेंगे। सियाक़ व सबाक उसी तरह जिस तरह पहले हमने किया था। इसके बाद तशरीह की जानिब चलते हैं। मुसन्नफ़ कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने बसरा में 3 दिन क़याम किया। इसी तरह जिस तरह तशरीह को लंबा करने के लिए उन बातों को बार बार दोहराना पड़ता है, उसकी आमद से कबल ही हज्जाज बिन यूसुफ के पास मकरान के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून का पैगाम पहुंचा था और इसी तरह इसको आगे लेकर चलते हैं।
بصرہ میں اس خبر کے پہنچتے ہی پہلی نہید کے ساتھ ناروا سلوک پر جذبات مجن تھے۔ یہ میں نے پچھلے پیراگراف میں لکھا تھا، انہی باتوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، وہ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ چنانچہ محمد بن قاسم عراق کے شہر بصرہ کے بعد ایران کے شہر شیراز پہنچے۔ شیراز سے ہوتے ہوئے بلوچستان کے شہر مکران پہنچ کر دم لیا۔ پھر مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد بلوچستان ہی کے شہر لسبیلا کے پہاڑی علاقوں میں داخل ہوتے ہی فوج کو بہت سی مشکلات اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ محمد بن قاسم اور اس کی فوج کی خبر سنتے ہی 20,000 فوج لے کر سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ اس علاقے میں مضبوط اور محفوظ قلعہ بھی تھا جسے بھیم سنگھ اپنا مرکز بنا رکھا تھا۔ اس نے قلعہ پر اپنی فوج، اسلحہ اور سامان رسد رکھا ہوا تھا۔ بھیم سنگھ نے قلعہ کو مرکز بنا کر تمام راستوں پر تیر اندازی کے ماہر سپاہی بٹھا رکھے تھے تاکہ محمد بن قاسم کی فوج پیش قدمی کرتے ہوئے قلعہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ بھیم سنگھ کا والد دیبل کا حاکم، آلہ اور فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ وہ عرب کے مسلمانوں کے بارے میں جانتا تھا۔ ان کا بچہ بچہ جذبہ جہاد سے سرشار ہے۔ اس نے راجہ داہر کو مشورہ دیا کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ عربوں کے ساتھ جنگ نہ کی جائے اور ان کے ساتھ پرامن رہنے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ لیکن اودے سنگھ کا بیٹا بھیم سنگھ فوجی جمعیت اور طاقت کے نشے میں مخمور تھا۔ اس نے اپنے باپ کے مشورے کو بزدلی قرار دیا اور باپ کی مخالفت کے باوجود مسلمانوں کے مقابلے میں 20,000 فوج لے کر پہنچ گیا۔ وہ راجہ داہر کو اس بات کا بھرپور یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کی فوج کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے بلکہ انہیں پسپا کر کے دم لیں گے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمان فوج نے بھیم سنگھ کی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ انہوں نے متحد ہو کر جذبہ صادق سے پیش قدمی جاری رکھی اور بھیم سنگھ کی 20,000 فوج مسلمانوں کی قوت ایمانی کا مقابلہ نہ کر سکی اور عبرت ناک شکست سے دوچار ہوئی، کیونکہ قوت ایمانی کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ عزیز طلباء، اگلا پیراگراف کی عبارت دیکھیے۔ عبارت نمبر 4 ہے جی، مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ شتر سوار بتا چکا ہوں، اونٹ سوار جو تھے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حل کرنا ہے۔ سبق و عنوان، مصنف کا نام اور ماخذ لکھنے کے بعد سیاق و سباق اسی طرح کر کے جس طرح میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو آپ پڑھ لیجیے گا۔ وہی باتیں ہیں، صرف آپ کے سامنے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی تشریح کی جانب۔ تشریح آپ کے سامنے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے بہت سی باتیں تشریح میں ہمیں دہرانی پڑتی ہیں، لہٰذا یہ وہی باتیں ہیں جو میں پچھلے آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ جی یہ بھی آپ کے سامنے اسی تشریح میں وہی باتیں، کیونکہ ایک پیراگراف پیپر میں آتا ہے ایک سبق میں سے جو آپ کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ تھوڑا اس میں اور شامل کیا گیا ہے، جو میں نے اس میں شامل کیا آپ ذرا اس کو دیکھ لیں۔ ان کی فوج لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوئی تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس کی فوج کے سپاہی اچانک اور چھپ کر حملہ کرتے، جسے جنگی اصطلاح میں گوریلا جنگ یا چھاپا مار جنگ کہا جاتا ہے۔ جنگی حکمت عملی میں اس قسم کی جنگ کا مقصد دشمن کی فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس لیے بھیم سنگھ نے یہی جنگی حکمت عملی اپنائی
تاکہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ اچانک اس کے 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی ٹیلے یا پہاڑ کی چوٹی پر نمودار ہوتا ہے۔ یکا یک مسلمان فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا ہے۔ مصنف بتا رہا ہے کہ یہ حملے مسلمانوں کے لیے زیادہ پریشان کن ثابت ہوئے، کیونکہ وہ اچانک حملوں سے نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، نہ ہی انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ حملہ کس طرف سے ہوگا۔ اچانک حملوں کی صورت میں گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے تھے، لیکن اونٹوں کے سواروں کے لیے ایسا کرنا بے حد مشکل تھا۔ اچانک حملوں کی وجہ سے اونٹ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے اونٹوں کے سواروں کے لیے یہ حملے دوہری پریشانی کا باعث ثابت ہوئے۔ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا، حملہ آوروں سے بچاؤ، پھر ان کا تعاقب بے حد مشکل ہو جاتا۔ اگلا اقتباس عبارت نمبر 5 ہے جی سبق کی۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہر اول کے پیادہ دستے پیدل چلنے والے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑا۔ اسی طرح اب دیکھتے جائیں سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ، سیاق و سباق آپ کے سامنے ہے، تشریح پھر اسی طرح آپ کے سامنے اچھی طرح اس کو پڑھ لیجیے کہ اب بہت آسان الفاظ میں لکھا ہے تاکہ کسی بھی طالب علم کو اس پر مسئلہ نہ پڑے۔ اس کا آخری پیراگراف میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں یہاں سے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے محمد بن قاسم نے بھیم سنگھ کی فوج کے اچانک حملوں کا دفاع کرنے کے لیے سب سے آگے چلنے والی پیدل سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، تاکہ ان کے حملوں کو روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی پیش قدمی بھی جاری رکھ سکیں۔ اب جوں ہی مسلمانوں نے آگے بڑھنا شروع کیا تو دشمن فوج کے سپاہیوں نے حملوں میں اضافہ کر دیا۔ اگر مسلمان مخالف فوج کے سامنے سے حملہ کرنے والی جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتے تو وہ کترا کر بھاگ جاتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ مسلمانوں کو مزید تنگ کرنے کے لیے بھیم سنگھ کی گوریلا فوج اچانک پہاڑی ٹیلوں کے پیچھے سے ان کے ایک حصے کو اپنی طرف متوجہ کرتی اور دوسری جماعت دوسری طرف سے حملہ کر دیتی۔ مصنف کہہ رہا ہے جوں اسلامی لشکر آگے بڑھتا گیا، دشمن فوج کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت جب مسلمان فوج پڑاؤ ڈالتی تو فوج کا چوتھائی حصہ ارد گرد کے پہاڑی ٹیلوں پر قبضہ کر کے باقاعدہ پہرا دیتے کہ کہیں دشمن کی فوج اچانک رات کو سوتے میں حملہ نہ کر دے۔ اس حکمت عملی کے تحت مسلمان راتیں گزارتے۔ آخرکار محمد بن قاسم نے ان کے پریشان کن حملوں کا سدباب کرنے کے لیے ان کے مرکز یعنی قلعہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ بہت سی حکمت عملیاں ہوتی ہیں جب کوئی جنگ کرنی ہو، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ سپہ سالار جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے وہ اندازے سے فوج کو اپنی راہ پر لگاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے محمد بن قاسم بہت ہی سمجھدار وہ سالار تھے۔ تو عبارت نمبر 6، ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جلوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف سے
20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض نے سالاروں کی یہ صلاح دی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر حملوں میں محفوظ رہیں گے۔ محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ مختلف مشورے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشاورت کرتے تھے، مشورہ لیا جاتا صحابہ سے، کیونکہ مشورہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے اور اس میں بڑی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ بھی مشورہ کیا، جو مشورہ سب سے بہتر ہوتا اس پر پھر عمل کیا جاتا۔ اب دیکھیے جی سبق کا عنوان، مصنف کا نام، ماخذ سیاق و سباق، اس کے بعد تشریح، بالکل اسی طرح آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے اس کا میں آخری پیراگراف سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، باقی جو باتیں بار بار آ جاتی ہیں اس کو میں دوبارہ پڑھتا نہیں ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے سالاروں کی رائے سے اتفاق نہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن فوج سے خالی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ جو ہی ہم آگے بڑھیں گے تو بھیم سنگھ کی فوج پیچھے سے حملہ کر دے گی اور آگے سے بھی دشمن حملہ کرنے کی یقیناً کوشش کرے گا۔ اس طرح ہم دشمنوں کے نرغے میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگی۔ دراصل ہمارا مقصد محض دیبل تک پہنچنا ہی نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے۔ اس مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم راستے میں آنے والے علاقوں کو دشمنوں سے پاک کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہوں۔ کیوں دیکھیے طلباء، میں آپ کے سامنے جو چیزیں بار بار آ رہی ہیں ان کو دہراتا نہیں ہوں، ان کو پڑھتا نہیں ہوں، کیونکہ پہلے وہ بارہا آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں تاکہ یہ تشریح جو ہے وہ جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ عبارت نمبر 7 ہے جی، ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑیوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے مخالفوں کی تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی یعنی پیدل چلنے والے سپاہی اگر لے کر جاؤں گا۔ حکمت عملی ہے جی، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، اسی طرح سیاق و سباق، اسی طرح تشریح، وہی باتیں، تشریح چونکہ اسی سبق کی ہے تو سبق کے متعلقہ باتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ یہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ یہ محمد بن قاسم نے کہا اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے اگر دشمن کے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ ضرور لڑیں گے۔ دشمن فوج کا نتیجہ خیز جنگ کا فیصلہ بھی ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوگا، اور پہاڑیوں میں بکھری ہوئی بھیم سنگھ کی فوج کے سپاہی جو ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اگر وہ اکٹھے مل کر ہمارا مقابلہ کریں گے تو ہم ان کا قلع کما کر دیں گے۔ اسی طرح اس علاقے میں بھیم سنگھ کی طاقت کا خاتمہ کر دینے کے بعد ہمارا آگے بڑھنا آسان ہوگا اور پیچھے سے بھی حملے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے سالاروں کو مزید بتایا کہ میرا خیال ہے قلعہ کے مخالفوں کی زیادہ تر تعداد ارد گرد کے پہاڑوں پر متعین ہے تاکہ وہ
ہماری پیش قدمی کو روک سکیں، اس لیے میں آج صبح کو سورج طلوع ہونے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے میں اپنے ساتھ 500 سپاہی صرف لے کر جاؤں گا، باقی ضرورت ہوئی تو آپ منگوا لوں گا، لیکن ابھی اتنا ہی کام کرنا ہے۔ آگے اگلا جو پیراگراف ہے اس کی جانب چلتے ہیں۔ عبارت نمبر 8، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کیں۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے لیے قابل نہ تھے۔ انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا، لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا بھی احساس تک بھی نہ ہوا۔ تشریح دیکھیے جی، یہ آخری میرا خیال پیراگراف ہے، اس کے بعد شاید ایک ہے سبق کا عنوان، اسی طرح مصنف کا نام بھی سیاق و سباق کی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ تشریح بھی آپ کے سامنے ہے کہ تشریح طلب اقتباس محمد بن قاسم کی تقریر کا ایک حصہ ہے۔ جی، تشریح طلب اقتباس محمد بن قاسم کی تقریر کا ایک حصہ ہے جو کہ اس نے ایک بزرگ سالار کے مشورے کے جواب میں کی تھی۔ جب محمد بن قاسم نے لسبیلا کے حملہ آوروں کے قلعے کو فتح کرنے کی بات کی تو ایک بوڑھے سالار نے اب اسے فوج کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ اگرچہ بوڑھے سپاہی کا مشورہ بھی اپنی جگہ درست تھا، مگر محمد بن قاسم نے اس کے جواب میں بڑے ٹھوس دلائل دیے۔ وہ کہنے لگے کہ جنگ قادسیہ میں ایرانیوں کی شکست کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار سے بے جا امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں۔ جنگ قادسیہ مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، اور ان دنوں ایران ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کی افواج کی طاقت کا چرچا ساری دنیا میں تھا۔ رستم ایران کا مشہور پہلوان تھا جس کی جنگی مہارتوں کا چرچا پورے ایران میں تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اکیلا ہی 500 سپاہیوں کو بچھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان اللہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے ایرانیوں سے جنگ کرنے پر آمادہ تھے۔ حالانکہ مسلمانوں کی فوج طاقت بھی ان سے کم تھی، مگر ان کے دل ایمان کی طاقت سے مالا مال تھے۔ مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ مادی اشیاء کی عدم موجودگی کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں جا نکلے۔ علاوہ ازیں اس جنگ میں ان کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے۔ وہ میدان جنگ سے دور ایک خیمے میں بیٹھ کر ہدایت جاری کر رہے تھے، مگر مسلمانوں کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ انہیں ان کی عدم موجودگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ بڑی بہادری اور دلیری سے لڑ رہے تھے۔ اس کے برعکس جب ایرانیوں کا سپہ سالار مارا گیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ وہ بہتر فوجی پوزیشن کے باوجود بھاگ کھڑے ہوئے۔ مصنف نے دراصل مومنوں اور مشرکوں کی جنگ میں فرق بیان کیا ہے، ان دنوں کا موازنہ کیا ہے۔ غیر مسلم اپنے سپہ سالار کی خوشنودی یا مال غنیمت کے حصول کے لیے لڑتے ہیں، اسی لیے جب ان کا سپہ سالار نہ ہو تو ان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ جنگ ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمان نہ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں نہ ہی سپہ سالار کے لیے، وہ اللہ کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خدا ہمیشہ سے موجود ہے اور اس لیے انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخری عبارت ہے، نامیت کو دیکھ لیں، ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔
بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے، بلکہ مجھے مسنا بننے کی توفیق دے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا۔ لیکن شہادت تو مسلمان شہادت کے لیے تو لڑتا ہے کہ اللہ نے کیا دیا ہے، شہید کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسی طرح عزیز طلباء، سبق کا عنوان ہے، اسی طرح مصنف کا نام ہے۔ پہلی فتح سبق کا عنوان ہے اور مصنف کا نام نسیم حجازی ہے، محمد بن قاسم ماخذ ہے جس سے یہ لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق آپ کے سامنے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم کی قیادت میں فوج دمشق سے نکلی۔ یہ سیاق و سباق بیسیکلی آپ ہر پیراگراف میں بھی لگا سکتے ہیں۔ دو قسم کے سیاق و سباق ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، ایک اجمالی ہوتا ہے، ایک مثالی ہوتا ہے، تو یہ آپ ہر جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ کمزور جو طلباء ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو ذہین اور لائق طالب علم ہیں ان کو چاہیے کہ ہر ایک جو پیراگراف ہے اس کا علیحدہ سے سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق پتہ ہے جس اقتباس کی ہم نے تشریح کرنا ہوتی ہے، اس عبارت سے پیچھے والی عبارت اور آگے والی عبارت جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیاق و سباق میں، باقی چیزیں ڈسکس نہیں کرتے۔ اس اقتباس کا کوئی حصہ نہیں اس میں شامل ہوتا کیونکہ وہ ہم تشریح میں لکھتے ہیں۔ تو اب سیاق و سباق آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی تشریح کی جانب۔ تشریح اسی طرح زیر تشریح عبارت میں محمد بن قاسم کی جوابی تقریر کا ایک حصہ ہے، جس میں وہ اپنے لشکر پر ایک مسلمان مجاہد کے نصب العین کو واضح کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں، ہم مسلمان بادشاہوں یا سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہمارا نصب العین خدا کی رضا کا حصول ہے۔ یہی ایک مسلم اور کافر کی جنگ میں فرق ہے۔ ایک مسلمان کی لڑائی محض لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، مظلوموں کی امداد اور دستگیری ہوتا ہے، جبکہ ایک کافر کی لڑائی یا جنگ کا مقصد زمین یا سلطنت پر قبضہ اور غلبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، ہمارا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس عظیم مقصد میں جد و جہد کے دوران میں ہماری امیدیں اور حوصلے بادشاہوں یا سالاروں سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی رب کائنات اللہ تعالیٰ سے۔ ظاہر ہے مقصد جتنا عظیم ہوگا اس کے لیے اتنی ہی عظیم جد و جہد اور لگن درکار ہوتی ہے۔ اتنی ہی عظیم قربانی دینے میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ جو لوگ بادشاہوں اور سالاروں کی ذات سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتے ہیں وہ ان کی موت کے بعد مایوس اور شکستہ دل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے عزم اور خود اعتمادی عطا کرنے کا ذریعہ دم توڑ چکا ہوتا ہے۔ خود اعتمادی انسانی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، جبکہ ایک مسلمان اپنے مقصد کے حصول کے لیے خدا کی ذات سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ خدا کا وجود ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اس ذات پر حق کا وجود ہر قسم کے زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالا تر ہے۔ محمد بن قاسم کہتے ہیں، ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے احکامات جو پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں قرآن میں تحریری صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان احکامات کی پیروی جہاں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، وہیں ان کی پیروی لازم بھی ٹھہرتی ہے۔
محمد بن قاسم نے یہاں تاریخی واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے مدلل دلائل سے اپنے موقف کو واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رستم ایرانی لشکر کا سپہ سالار تھا، بڑا بہادر تھا، اور قادسیہ کی جنگ میں اس کی موت سے سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ وہ دل برداشتہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر مسلم سپوت تھے، جنہوں نے شام اور عراق کے معرکوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی معاونت کی۔ دیکھیں جی، صحابہ اگر مرد ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ لگے گا اور پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اگر عورت ہو صحابیہ تو پھر رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی شہادت سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ان کی یادگار اور قابل رشک شہادت نے ہر مسلمان کی رگ رگ میں جوش شہادت بھر دیا۔ اسی جوش اور ولولے کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جنگ قادسیہ میں فتح یاب ہوئے اور ایرانی لشکر اپنی تمام تر طاقت و اسباب کے باوجود ناکام ہو گیا۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کے تشریح کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ آج میں نے آپ کے سامنے جو ہیں 54 پیج آپ کے سامنے رکھے ہیں، جس میں سے آپ کو سبق اور تشریح بہت دلیل کے ساتھ، بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کی ہے، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اس سے پیشتر کہ میں لیکچر اپنا ختم کروں، آپ کو بتلا دوں کہ آج ہمارا یہ سبق جو پہلی فتح ہے یہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں اس کا کچھ حصہ بیان کیا تھا، مشکل الفاظ بیان کیے تھے، اور اب اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سبق اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔